السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ ہے ہلا و مرحبا، ہلا و مرحبا۔ یہ تو جہاں بھی آپ جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کلینک پہ جاتے ہیں، یا جو ہے نا کیفیٹیریا پہ جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ خوش آمدید، خوش آمدید۔ تو عربی میں ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں ہلا مرحبا، حی اللہ وسہلا، مرحبا بک۔ تو ہلا مرحبا، اہلا وسہلا، اہلا و مرحبا۔ تو اہلا وسہلا بھی کہا جا سکتا ہے، ہلا و مرحبا وسہلات بھی کہا جاتا ہے، ہلا و مرحبا، یہ سارے الفاظ بولے جاتے ہیں خوش آمدید کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہلا و مرحبا، ہلا و مرحبا یا ہلا وسہلا یا اہلا وسہلا، اہلین وسہلین، کچھ لوگ بولتے ہیں نا اہلین وسہلین۔ اگر آپ بولتے ہیں اس کو کہ اہلا یا ہلا تو وہ آپ کو جواب میں کہتے ہیں کہ اہلین، ٹھیک ہے، اہلین وسہلین، مطلب دو بار آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہلا، تو آپ اس کو ایک بار کہتے ہیں ہلا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ اہلین، یعنی دو بار ہلا ہلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہوتا ہے، ریپلائی ہوتی ہے۔ تو یہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں وہاں پہ آپ کو جب ویلکم کیا جاتا ہے یا آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو یہ الفاظ بولتے ہیں، ہلا وسہلا، ہلا مرحبا، ہلا و مرحبا، ہلا و مرحبا۔ چونکہ آپ جو ہے نا ریسٹورنٹ میں ہیں یا کیفیٹیریا میں ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ شو فی الغداء اليوم، شو فی الغداء اليوم۔ یہاں ہم کہیں گے کہ شو عندکم فی الغداء اليوم، الغداء اليوم شو فی الغداء عندکم۔ فی الغداء ہم کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ لنچ میں، لنچ میں کیا ہے، شو فی الغداء، لنچ میں کیا ہے، اليوم آج لنچ میں کیا ہے۔ تو الفاظوں کو آگے پیچھے بول سکتے ہیں آپ۔ تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اليوم شو فی الغداء، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں اپنی بات، تو اس طرح کے الفاظ بول سکتے ہیں آپ، کسی طرح بھی بولیں اس کو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ شو کا مطلب ہے آج مینیو کیا ہے۔ شو القائمہ اليوم، قائمہ بھی کہتے ہیں اس کو مینیو کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ شو فی الغداء اليوم، شو فی الغداء عندکم، ٹھیک ہے۔ شو فی الغداء یا شو عندکم غدا اليوم، شو عندکم، آج کیا ہے آپ کے پاس۔ یا یہ بھی بول سکتے ہیں کہ شو الغداء اليوم، شو الغداء اليوم، شو الغداء اليوم۔ خضار مشکلہ، خضار مشکلہ، خضار مشکلہ، خضار کہتے ہیں سبزی کو، اور مشکلہ کا مطلب ہے مکس۔ تو کچھ لوگ بولتے ہیں مشکلہ، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، مشکلہ نہیں ہے، مشکلہ ہے، مشکلہ۔ خضار مشکلہ، خضار سبزی کو کہتے ہیں، مشکلہ مکس، ٹھیک ہے، جو مکس سبزی بنتی ہے اس کو کہتے ہیں خضار مشکلہ، مشکلہ۔ یا جو بھی چیز مکس ہوتی ہے، مکس چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، مکس جب بنتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے مشکلہ، ٹھیک ہے۔ عصیر مشکل، عصیر مشکل، مکس جوس جو ہوتا ہے نا، جو مکس فروٹ سے مل کر بنتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں عصیر مشکل۔ مشکل کا مطلب ہے مکس فروٹ سے بنا ہوا ہے۔ تو خضار مشکلہ، خضار جو ہے جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ خضروات جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، خضار بھی بولتے ہیں بول چال میں، چونکہ خضار بولتے ہیں، تو خضار مشکلہ، خضار مشکلہ۔ بریانی دیائی، ٹھیک ہے، دیائی بولتے ہیں، اور دجاج بھی بولتے ہیں۔ جن کو سمجھ نہیں آتی تو مثال کے طور پر آپ ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ وہ لوگ آپ کی زبان نہیں سمجھتے، یا مطلب ان کو لہجہ سمجھ میں نہیں آتا، تو دجاج جو ہے سب سمجھتے ہیں، ہر لہجے والا دجاج بولتا ہے، ٹھیک ہے، دجاج بول سکتے ہیں۔ لیکن جو لہجے ہیں، لہجوں میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہم یہاں پہ ادھر ادھر جو لہجے استعمال ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیائی، دیائی امارات وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ بریانی دیائی، بریانی دیائی یا بریانی دجاج، ٹھیک ہے، دجاج بریانی بھی بولتے ہیں۔ آگے لفظ جو ہے پیچھے بولتے ہیں، پچھلے والا لفظ آگے بولتے ہیں، جس طرح لوگ بول لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے نا طریقہ یہ ہے ان کا، بریانی دیائی، ٹھیک ہے۔ بریانی یعنی کس چیز کی بریانی، مرغی والی بریانی، چکن بریانی، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ مرغی بریانی، پلاؤ بریانی، مچھلی بریانی، جو بھی ہے، بریانی کا لفظ ہم آخر میں استعمال کرتے ہیں، جس چیز کی بریانی ہوتی ہے وہ لفظ پہلے بولتے ہیں۔ لیکن عربی میں کیا ہے کہ جس چیز کی بریانی بنی ہے وہ چیز ہم بعد میں بولتے ہیں، پہلے ہم بریانی کا لفظ بولیں گے، بریانی دیائی، بریانی لحم، بریانی سمچ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم بریانی دیائی یا بریانی دجاج یا بریانی لحم، بریانی لحم یا بریانی سمچ یا بریانی خضار،
خضار بھی بولتے ہیں نا، جو سبزی کی بریانی ہوتی ہے، سبزی والی مکس بریانی ہوتی ہے، تو اس کو مطلب مکس الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو خضار بھی بول سکتے ہیں، بریانی خضار، ٹھیک ہے، بریانی دیائی، بریانی سمچ، بریانی لحم، بریانی بطاط، آلو بریانی. تو جو بھی بریانی ہوتی ہے، بریانی کا لفظ عربی میں پہلے آئے گا اور جس چیز کی بنی ہے وہ لفظ بعد میں آئے گا. کاری بطاط مع لحم، کاری بطاط مع لحم، کیا مطلب ہے اس کا؟ آلو گوشت سالن. کاری جو ہوتا ہے، کری بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کری بھی بولتے ہیں، لکھنے میں کاری لکھا جاتا ہے لیکن بولنے میں کری بھی بولتے ہیں. تو کری کا مطلب کڑی، ٹھیک ہے، کری جو انگلش میں بھی کہتے ہیں سالن کو وغیرہ کو، لیکن ہم سالونہ بھی کہتے ہیں، سالونہ بطاط، سالونہ بطاط مع لحم، سالونہ بطاط مع لحم. تو یہ بول سکتے ہیں کری بطاط مع لحم، کری بھی بولتے ہیں، سالونہ بھی بولتے ہیں، دونوں بول سکتے ہیں. سالونہ بطاط مع لحم یا کری بطاط مع لحم، کاری بطاط مع دیائی، کاری بطاط مع دیائی، کاری بطاط مع لحم، کاری بطاط مع، یا جو بھی کہیں. سلطہ، سلطہ دیائی، دیائی، دجاج بھی بولتے ہیں، آپ کو بتایا تھا، دیائی بھی بولتے ہیں. سلطہ جو ہے سلاڈ کو بولتے ہیں، جو سلاڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے، چکن سلاڈ، ٹھیک ہے، سلطہ دیائی، چکن سلاڈ، یا جو بھی جس چیز کا سلاد بنتا ہے، پہلے ہم نے عربی میں سلاد بولنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتایا تھا، لیکن جس چیز کا بنا ہے وہ سلاد جس چیز سے بنی ہے تو وہ ہم بعد میں بولیں گے. سلطہ جو ہے وہ سلاد کو بولتے ہیں، جس چیز کا بھی ہے وہ بعد میں لفظ آپ بول سکتے ہیں. سلطہ دیائی، سلطہ سلطہ بطاط، سلطہ جو بھی ہے بقدونس، یا سلطہ جو بھی آپ بعد میں ملا سکتے ہیں الفاظ. سلطہ، سلطہ سلاد کو بولتے ہیں، سلطہ، سلطہ. مشاوی، مشاوی جو ہے باربیکیو کو کہتے ہیں، مشاوی، مشاوی، مشاوی مشکلہ، مشاوی مشکلہ مطلب مکس باربیکیو، یا مکس چیزیں ہوتی ہیں نا، سب مکس ہوتا ہے اس میں، تو مکس باربیکیو، مشاوی مشکلہ، مشاوی، مشاوی. پیزا، 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 ٹھیک ہے، پیزا یا پیزا، لیکن لکھنے میں جو ہے نا پیزا ہے، ٹھیک ہے، پیزا، بولنے میں پیزا بولتے ہیں لوگ، پیزا، پیزا، پیزا وغیرہ بولتے ہیں. سمجھ، مشوی، مشوی، ٹھیک ہے، سمجھ مشوی، سمجھ مشوی، دیائی مشوی، لحم مشوی. مشوی کا مطلب ہے فرائیڈ، فرائیڈ جو فرائی کیا ہوا ہوتا ہے، بنا ہوا گوشت، بنی ہوئی مچھلی، بنی ہوئی مرغی. تو یہ ہے جو ہے نا مشوی کا مطلب ہے بنی ہوئی یا بنا ہوا. سمجھ جو ہے مذکر ہے عربی میں، اردو میں جو ہے مؤنث ہے، تو مچھلی، بنی ہوئی مچھلی، سمجھ مشوی. تو جو عربی میں یہ ہوتا ہے کہ صفت اور موصوف جو ہماری زبانوں میں ہوتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں خوبصورت چیز، ٹھیک ہے، تو صفت جو ہے وہ پہلے آتی ہے، جو اس کی صفت ہوتی ہے، خراب یا اچھا، کسی چیز کا اچھا ہونا یا کسی چیز کا خراب ہونا، وہ شروع میں آتا ہے، لیکن جو چیز ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. مطلب صفت اور موصوف ہوتا ہے. عربی میں موصوف اور صفت ہوتا ہے، جو موصوف ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، اور جس کی صفت ہوتی ہے، مطلب جس کی خوبی یا برائی بیان کی جاتی ہے، وہ شروع میں آتا ہے، اور جو اس کی جو خوبی ہوتی ہے یا خامی ہوتی ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو موصوف عربی میں پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے. اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں. تو یہ فرق ہوتا ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. سمجھ مشوی، دیائی مشوی، لحم مشوی، دجاج مشوی. جو بھی چیز آپ فرائی کرتے ہیں تو اس کو مشوی بولتے ہیں، مشوی. کچھ لہجوں میں مشوی بولتے ہیں، مشوی، مشوی. مشاوی جو ہے اس کی جمع ہے، مشوی ایک ہے، مشاوی جمع ہے. طبق، طبق، اطباق، طبق، اطباق. یہ تو اردو میں بھی لفظ ہے، استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اردو والے بھی استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو. طبق جو ہے پلیٹ کو بولتے ہیں، پلیٹر جسے کہتے ہیں، یا ڈش کہتے ہیں، ڈش کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جو طبق ہے کہ ایک پلیٹر جو ہے، جس کو پلیٹر بھی بولتے ہیں نا، کہ ایک چیز جو ہے نا، ایک پلیٹر، یا مطلب ایک ڈش جو ہے، ایک چیز جو ہوتی ہے، ایک ڈش ہوتا ہے. مطلب یہ جو ہے نا سالن والا ڈش ہے، یہ جو فلانا ڈش ہے، یہ بریانی والا ڈش ہے، جو چیزیں بنتی ہیں، ڈش الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم جو ہے نا عربی میں طبق ہی بولتے ہیں. طبق، طبق جو ہے ایک ہوتا ہے، اطباق جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے. تو طبق جو ہے ڈشز کو کہتے ہیں، اور طبق جو ہے پلیٹر کو بھی کہا جاتا ہے. سیم ایک ہی بات ہے، ایک ہی مطلب ہے اس کا. تو طبق ایک کو کہتے ہیں، اطباق اس کی جمع ہے. طبق، اطباق.
وجبہ، وجبہ، وجبہ کہتے ہیں کھانے کو، جیسے کھانے کی چیزیں جب آتی ہیں نا سامنے، تو وہ جو کھانا ہوتا ہے آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے وہ ایک کھانا ہوتا ہے، وہ اس کو وجبہ کہیں گے اس ٹائم جب وہ تیار ہے، آپ کے کھانے کے لیے تیار ہے، تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک کھانا ہے آپ کا، ایک کھانا جیسے کہتے ہیں نا، تو اس کو ہم کہیں گے وجبہ، مطلب آپ کا میل ہے، انگلش میں اس کو میل کہتے ہیں نا، میل، کھانا، کھانے کی چیزیں جب اس میں ہوتی ہیں، ہر قسم کی چیز ہوتی ہے کھانے کے لیے، تو اس کو ہم میل کہتے ہیں، تو کھانا، ٹھیک ہے، کھانا۔ وجبہ جو ہے جس میں ہر طرح کی چیز ہوتی ہے، کھانے کی چیزیں ساری ہوتی ہیں، تو اس کو ہم وجبہ کہیں گے، وجبہ، وجبہ کا مطلب میل انگلش میں جیسے کہتے ہیں، یعنی کھانا، ٹھیک ہے، وجبہ کھانا۔ یہ جو ہے عربی میں اکل، 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 آکل، آکل، باکل، کلت، اس کا مطلب یہ ہے اکل جو ہے وہ تو کھانے کو کہتے ہیں، کھانا، اکل کھانے کو کہتے ہیں نا، جس میں ہر طرح کی چیز آتی ہے، کھانا۔ آکل میں کھاتا ہوں یا کھا رہا ہوں، آکل، ٹھیک ہے، اس میں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انا آکل، آکل ہی بتا رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، انا کی ضرورت نہیں ہے کہ انا آکل۔ آکل، آکل کا مطلب ہے میں کھاتا ہوں یا کھا رہا ہوں۔ باکل، باکل کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں، ٹھیک ہے، میں کھاؤں گا، میں کھاؤں گا، تو اس میں بھی انا کی ضرورت نہیں ہے کہ انا باکل۔ ہم جب بولیں گے نا باکل کہ مطلب یہ ہے کہ میں کھاؤں گا، اگر اردو میں بھی ہم یہ کہیں گے نا کہ کھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی کھاؤں گا، تو میں، یہ جو لفظ میں ہے اس کی بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اردو میں بھی، تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے، آپ صرف یہی کہہ سکتے ہیں باکل، انا کی ضرورت نہیں ہے، باکل یعنی میں کھاؤں گا، باکل کھاؤں گا، باکل کھاؤں گا۔ کلت کھایا میں نے کھایا، کلت میں نے کھایا۔ انا کی ضرورت عربی میں نہیں ہے کیونکہ تا جو ہے آخر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کھایا، لیکن آپ جب اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کلت آپ نے کھایا، ٹھیک ہے، کلت آپ نے کھایا، کلت میں نے کھایا یا آپ نے کھایا، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بولتے ہیں انا کلت، یا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ تو آپ کہیں گے کلت، انا کلت، انا کلت، یہ بھی بول سکتے ہیں انا کلت، انا کلت، اس کا مطلب ہے میں نے کھایا۔ تو کلت جو ہے یہ دو معنی دیتے ہیں، آپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے کھایا، کلت آپ نے کھایا، کلت میں نے کھایا، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اکل، آکل، باکل، کلت، اکل، آکل، باکل، کلت۔ شو عندكم في الحلويات، شو عندكم في الحلويات، میٹھے میں کیا ہے آپ کے پاس، مطلب میٹھی چیزیں کیا ہے آج۔ حلویات جو ہے میٹھی چیزوں کو کہتے ہیں، جہاں پہ مٹھائی وغیرہ بنتی ہیں، مٹھائیاں کیا ہیں آپ کے پاس۔ شو عندكم في الحلويات، آپ کے پاس میٹھی چیزوں میں کیا ہے، میٹھے میں کیا ہے آپ کے پاس۔ شو عندكم في الحلويات۔ ام علی، ام علی، ام علی جو ہے اس کا اگر ہم لفظی معنی لے لیں تو اس کا مطلب ہے علی کی ماں، ٹھیک ہے، علی کی والدہ، لیکن ام علی جو ہے عرب کی سب سے مشہور سویٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ام علی کہتے ہیں۔ جو لوگ عرب میں ہیں، جو خلیجی ممالک وغیرہ میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ام علی کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تصویر شیئر کر رہا ہوں، یہ اس کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح چیز ہوتی ہے، یہ میٹھا ہے اور اس میں جو ہے نا پستہ وغیرہ بھی اوپر سے ڈلتا ہے، تو یہ جو ہے نا ڈیزرٹ سا ہے جو کھانے کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ یہ کھانے کے بعد جو ہے نا میٹھی چیزیں جب کھاتے ہیں تو یہ بھی بڑا مشہور ہے، یہ کھایا جاتا ہے وہاں پہ، ام علی کہتے ہیں اسے، ام علی۔ شائے و قہوہ، شائے و قہوہ، چائے اور کافی، چائے اور کافی، شائے و قہوہ، چائے بھی بولتے ہیں شائے بھی بولتے ہیں، چائے و قہوہ، چائے و قہوہ۔ تو یہ تھے آج کے الفاظ اور جملے، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔